مانگنے کا نام ہے، نہ زیادہ تسبیح پھیرنے کا نام ہے. تقویٰ نام ہے گناہوں سے بچنے کا، حرام کام چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ بولے تو اجتناب المحرمات. یہ تقوی کی تعریف فقہاء یہ لکھتے ہیں، تقویٰ کہتے ہیں اجتناب المحرمات، حرام کام چھوڑنا، یہ ہے تقویٰ. ہر اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، ہر گناہ چھوڑ دیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مجمع میں کرتے ہوں یا تنہائی میں کرتے ہوں، ہر گناہ چھوڑ دیں. گناہ چھوڑنے کا نام ہے تقویٰ. تو یہ ایمان ہو اور تقویٰ ہو تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ پھر نتیجہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو جن کے اندر ایمان ہوگا اور تقویٰ ہوگا، یعنی وہ ایمان لانے کے بعد سارے گناہ چھوڑ دیں گے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے، تو پھر ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں. ایک برکت نہیں، جمع کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ جو ایمان اور تقوی والے ہوتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور برکت مطلوب ہے، برکت چاہیے ہمیں. برکت کا کانسیپٹ اور برکت کا جملہ جو ہے لفظ یہ صرف اسلام میں ہے، یہ کسی ڈکشنری میں اور انگریزوں کو اور کافروں کو یہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آنے والی کہ برکت ہے کیا، لیکن اسلام میں ہے. وہ قرآن نے ہمیں دیا، سنت نے ہمیں دیا برکت. تو آج کل برکت کی کمی ہے. ہم لوگ مانگتے بھی ہیں یا ہماری زندگی میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کثرت ایک ہے برکت، اس کے مقابلے میں ہے کثرت. کثرت کہتے ہیں زیادہ. تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ ہونا چاہیے. 5,000 تنخواہ ہے تو 10,000 ہو جائے، 10 ہے تو 10 والا سوچتا ہے میری 20 ہو جائے، 20 ہے تو 40 ہو جائے. تو کثرت ہم دعا بھی کرتے ہیں تو اس کی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ دے زیادہ دے. تو کثرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، برکت کی دعا کرنی چاہیے. کس کی دعا؟ برکت کی دعا. کہ برکت جس کے پاس ہے، یعنی ایمان اور تقویٰ جس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیں گے. برکت جس کے پاس ہے، پھر برکت کے الگ الگ مفہوم ہیں. برکت کا معنی ایک ہی نہیں ہے، الگ الگ ہر ایک کے ساتھ برکت کا لفظ برکت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد الگ الگ طریقے سے بھی آ سکتی ہے. کبھی برکت میں اللہ تعالیٰ چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں، یہ بھی برکت ہوتی ہے. برکت کی ایک قسم، برکت کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں میں کتنے واقعات ہیں کہ کھانا بڑھ گیا، اور کھانا جو ہے چند لوگوں کا تھا، ہزاروں کو کافی ہو گیا. سینکڑوں صحابہ تھے، سب کو کافی ہو گیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا غزوہ خندق میں انہوں نے دعوت دی، چند لوگوں کی 5 یا 10 لوگوں کی دعوت دی، اور وہ پورے خندق میں 1300 یا 1500 صحابہ تھے، سب کو کھانا کافی ہو گیا. یہ برکت. تو کبھی کبھی چیز بڑھ جاتی ہے. پانی، ایک پیالہ پانی تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر دم کیا یا اپنا مبارک ہاتھ اس میں رکھا تو پانی پھر اتنا ہو گیا کہ پورے لشکر کو کافی ہو گیا. یہ برکت. کبھی چیز بڑھ جاتی ہے اور کبھی برکت میں چیز تو نہیں بڑھتی لیکن ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں برکت. کسی کی تنخواہ ہے 5,000، کسی کی تنخواہ ہے 50,000. اب 50,000 والے کی ضرورت 50,000 میں پوری نہیں ہو رہی، اس کو قرضہ لینا پڑ رہا ہے، اور 5,000 والا مزے میں ہے، اس کو مہینے میں 1 روپیہ بھی قرض نہیں لینا پڑ رہا. تو اس کا مطلب 5,000 والے کے پاس برکت ہے، اس کے پاس برکت نہیں. کبھی برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز میں اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کر دیتے ہیں. کم چیز میں اللہ تعالیٰ زیادہ ضرورتیں اور پوری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. یہ بھی برکت کا ایک مطلب ہوتا ہے. کبھی برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز زیادہ دن ٹھہر جاتی ہے، زیادہ دن ٹک جاتی ہے. کوئی چیز ہم نے خریدی اور وہ خراب ہی نہیں ہو رہی. کتنے علماء اور بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ ان کے گھر میں ایک بلب لگا، وہ 40 سال تک چلتا ہے، 40 سال تک بلب خراب نہیں ہوا. ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت برکت کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر لے جا کر بتایا دیکھو یہ بلب 40 سال سے لگا ہوا ہے، ابھی تک خراب نہیں ہوا. ایک عالم کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے بیٹے نے پوچھا کہ برکت کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ
بیٹے کو پکڑ کر حمام میں لے کر چلے گئے. دیکھ بیٹا تیری پیدائش سے پہلے یہ گیزر لگایا تھا میں نے, آج 20-22 سال ہو گئے تیری پیدائش کو, ابھی تک یہ خراب نہیں ہوا. ایک مرتبہ بھی کسی کو لا کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ برکت, یہ بھی برکت ہے کہ ایک چیز زیادہ دن کام دیتی ہے, زیادہ دیر ٹک جاتی ہے, یہ بھی برکت ہوتی ہے. کبھی برکت اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک چیز سے کئی کام نکل جاتے ہیں. چیز ایک ہے اور کام کئی نکل جاتے ہیں. جیسے بیوی میں اگر کسی کو برکت حاصل ہو جائے تو سبحان اللہ, بیوی سے انسان اپنی خواہش بھی پوری کر لیتا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے, گناہ سے بچ جاتا ہے. وہی بیوی کھانے کی ضرورت پڑی تو ہمارے لیے باورچن بن جاتی ہے. وہی بیوی کپڑوں کی ضرورت پڑی تو ہمارے لیے دھوبن بن جاتی ہے. وہی بیوی ہمارے بچوں کی تربیت اور پرورش کرنے والی بن جاتی ہے. کپڑے پھٹ گئے تو سینے والی وہ درزی بن جاتی ہے. کتنے کام ایک ہی بیوی کر رہی ہے. یہ برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں, لیکن شرط یہ برکت کے لیے ایمان اور تقویٰ. اور برکت نہ ہو, کثرت زیادہ ہو. آج کل لوگ ہمارا ذہن ہے کہ ہم کثرت مانگتے ہیں زیادہ, تو اگر بعض مرتبہ کثرت زیادہ آ بھی جاتا ہے لیکن آفت بن جاتی ہے. کسی کو اگر مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ اللہ لمبی عمر دے, لمبی عمر نہیں مانگنا, برکت والی عمر مانگنا. کون سی عمر؟ برکت والی. لمبی عمر مانگا, اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اب اس کو عمر مل گئی بیچارے کو 100 سال, لیکن 50 سال سے ہی کمر میں درد شروع ہو گیا. اب وہ 50 سال کیسے گزارے گا؟ 50 سال میں ہی فالج ہو گیا. اب وہ 50 سال کتنا محتاج ہو کر زندگی گزارے گا؟ تو کثرت بعض مرتبہ آفت بن جاتی ہے. تو برکت والی عمر مانگنا چاہیے, برکت والی چیزیں مانگنا چاہیے, برکت والی روزی مانگنا چاہیے, برکت والا جسم مانگنا چاہیے, برکت والی اولاد مانگنی چاہیے, برکت والی بیوی مانگنی چاہیے. کثرت نہیں, زیادہ مانگیں گے کبھی کبھی اس میں برکت نہ ہو تو وہ چیز آفت بن جاتی ہے. تو کافروں کا مزاج کثرت والا ہوتا ہے. کافروں کا مزاج اور ذہن کثرت, کہ ہم کو زیادہ ہونا, ایک نہیں, ایک گھر نہیں کئی گھر چاہیے, 1 لاکھ نہیں کئی لاکھ چاہیے, ایک گاڑی نہیں کئی گاڑی چاہیے. تو ہم مسلمانوں کا مزاج ہونا چاہیے کثرت نہیں, ہمیں برکت چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیں. برکت کی وجہ سے ایک چیز میں ہمارے کئی کام نکل سکتے ہیں, ایک چیز کہیں زیادہ دنوں تک کام کر سکتی ہے, ایک ہی چیز میں ہماری کئی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ہر چیز میں روزی ہو یا جسم ہو, اولاد ہو, بیوی, ہر چیز میں برکت, ورنہ کثرت میں انسان مصیبت میں پڑ سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, سارے اولیاء ان کے پاس برکت ہوتی تھی, اور ہر چیز میں برکت ہو سکتی ہے. عمر میں برکت, عمر میں برکت دیں گے. کتنے اکابرین, کتنے اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی سی عمر میں 40 سال, 45 سال, 50 سال کی عمر میں اتنی کتابیں لکھی, اتنا کام کیا کہ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی عمر 200 سال ہوگی. 200 سال میں آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو انہوں نے 50 سال میں کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا کام لیا, ان کے وقت میں برکت دی, ان کی زندگی میں برکت دی. حافظے میں برکت, ذہن اس میں برکت, کہ ایک چیز کئی دنوں تک یاد رہتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی حافظے کے لیے, تو ان کا حافظہ ماشاءاللہ اتنا قوی تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان کو آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے اپنے گھر میں بلایا, دعوت دی, ان کی دعوت کی, کھانا وانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت مجھے 100 حدیث سنا دو. ان کے حافظے کا ٹیسٹ لے رہا ہے. 100 حدیث انہوں نے سنا دی. اس بندے نے کیا کیا, 2 آدمیوں کو بٹھا دیا لکھنے کے لیے. 100 حدیثیں انہوں نے بیان کی, وہ دونوں نے لکھ لی. اس نے 2 بندوں کو بٹھایا, ایک کو ہو سکتا ہے ایک سے لکھنے میں کچھ غلطی ہو جائے, اس سے 2 آدمیوں کو بٹھایا, دونوں نے 100 حدیثیں لکھی. ٹھیک ہے, 1 سال گزر گئے. اب پورے 1 سال کے بعد اس نے دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی, کھانا کھانے پہ بلایا اور کھانا کھلا کر کہا کہ حضرت پچھلے سال جو آپ نے حدیثیں بیان کی تھی, اب 100 حدیثیں وہی ریپیٹ کرو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوری 100 حدیثیں سنا دی, ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں تھا. یہ حافظے میں برکت, ذہن حافظے میں برکت, ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں. حافظے میں بھی برکت ہوتی ہے, جسم میں برکت. کتنے اکابرین اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ
100 साल जीते हैं और उनका एक दांत भी नहीं गिरता, आँखों पे चश्मा नहीं लगता, जिस्म की कोई ताकत, कोई आज़्व बेकार नहीं होता। ये सब अल्लाह की इताअत की, तक़वे की बरकत होती है कि इंसान का जिस्म कई दिनों तक काम दे, जिस्म में कोई फॉल्ट, कोई परेशानी ना आए। कितने सहाबा किराम, कितने बुजुर्गान दीन के वाक़यात हैं कि 100 साल, 90 साल, 95 साल उनकी उम्र थी और सेहत ऐसी कि नौजवान भी उन पर रश्क है। तो जिस्म में भी बरकत होती है, हाफ़ज़े में बरकत होती है, हर चीज़ में बरकत होती है। तो इसलिए बरकत मांगना चाहिए, कसरत नहीं। हाँ, अभी एक अरब आलिम का उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि अगर बरकत के कुछ मफ़हूम लिखे उन्होंने, कुछ मतलब कि अगर कोई इंसान महीना भर चंद हज़ार में, चंद रुपए में उसके पूरे महीने की ज़रूरियात पूरी हो जा रही हैं और उसको कर्ज़ा नहीं लेना पड़ रहा, तो ये बरकत है। किसी की बीवी है, अगर वो बीवी उससे ज़्यादा डिमांड नहीं कर रही, मुझे ये जेवर चाहिए, मुझे ये कपड़ा चाहिए और मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, ये ज़्यादा डिमांड नहीं कर रही, वो बीवी जो है काने, यानी थोड़ी चीज़ों पर सब्र करने वाली, क़नाअत पसंद बीवी मिल गई, ये भी बरकत वाली चीज़ है। वरना बाज़ बीवियाँ मर्दों को रोड पर खड़े कर देती हैं, इतना डिमांड और इतने मुतालबे और ऐसी ऐसी चीज़ें मांगती हैं कि बेचारा शौहर करोड़पति होकर वो इतना बीवी पर लुटाता है कि वो रोड पर आ जाता है। हाँ, ये भी होता है, आंखों देखे वाक़यात हैं कि बीवी में अगर बरकत नहीं है तो फिर वो बीवी इतने मुतालबात और ऐसी ऐसी चीज़ें मांगेगी कि इंसान उसकी ज़रूरियात पूरी करते करते थक जाए। औलाद में अगर बरकत नहीं है तो फिर ये औलाद तरह तरह की, ये चीज़ लेकर दो, वो चीज़ लेकर दो, फ़लाँ दोस्त के पास ये मोबाइल देख लिया, फ़लाँ दोस्त के पास ये गाड़ी देख लिया, मुझे भी वैसी चाहिए। बाप बेचारा कहाँ से ला कर? तो अगर किसी को औलाद सब्र वाली मिल गई है, थोड़ी चीज़ दे दो तो खुश हो जाती है, तो ये समझो अल्लाह की तरफ से उसको औलाद में बरकत मिली है। ये सब बरकत की शक्लें हैं, बरकत की किस्में। अगर किसी का महीना, आज के ज़माने में तो ख़ास तौर से महीना गुजर जा रहा है और उसको दवाखाने में कदम रखने की नौबत नहीं आई, अल्लाह का शुक्र करें कि बरकत है। वरना तो आज लोग ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं कि रोज़ाना कई चक्कर उनको दवाखाने के लगाने पड़ते हैं। तो आज के ज़माने में अगर किसी को महीना गुजर जा रहा है, 2 महीने गुजर जा रहे हैं और दवाखाने की सीढ़ी अल्लाह ताला वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे हैं, तो समझो बरकत हासिल है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो खैर, ये बरकत मिलती काहे पर है? 2 चीज़ों पर, ईमान और तक़वा। ये अल्लाह ताला का फरमान है, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ, अगर ये बस्ती वाले ईमान और तक़वा इख्तियार करें, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो हम उन पर खोल देंगे आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन उन्होंने झुटला दिया, फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो हमने उनको पकड़ लिया उनके करतूतों की वजह से। जब अल्लाह ताला की नाफरमानी होती है तो फिर बरकत ख़त्म हो जाती है। फिर कसरत कितनी भी हो, दुनिया की चीज़ें कितनी भी ज़्यादा हो, एक औरत जो है एक बुज़ुर्ग के पास आई और उनके पास आकर रो रही है, और रो कर क्या कह रही है कि मेरा शौहर मेरे खर्चे पूरे नहीं कर रहा है। तो उन्होंने पूछा, भाई तेरा शौहर तुझे कितना देता है महीने में? तो वो औरत रो कर कह रही है कि मेरा शौहर मुझे सिर्फ 50,000 रुपये देता है। कितने हज़ार? सिर्फ 50,000, खाली जेब खर्च के लिए। जेब खर्च के लिए, घर का खर्चा अलग, खाने का, पीने का, और गाड़ी है तो उसके ड्राइवर का, पेट्रोल का खर्चा अलग, वो छोड़कर जेब खर्च के लिए मुझे 50,000 देता है। और उस औरत को उतने भी बस नहीं हो रहे और वो रो रही है, ऐसे रो रही है जैसे बच्चा रोता है, जैसे उसकी वाक़ईतन कोई ज़रूरत पूरी नहीं हुई। तो ये इतना ज़्यादा क्यों? इधर गुनाह है, उसकी नाफरमानियाँ हैं, वो दुनियावी है, दुनियादार औरत होगी, ना बुरक़ा, ना नमाज, ना रोज़ा, ना अल्लाह की फरमाबरदारी, ना दीनदारी, कुछ भी नहीं, बस खाली दुनियादारी, खाली पैसा और कसरत को, ज़्यादा पैसों को उसने सब कुछ समझ लिया। तो ये आफत है। तो बुज़ुर्ग ने उस औरत से तौबा कराई कि सबसे पहले तुम तौबा करो, लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में गुनाह है। हाँ, उसने कहा कि मैं तो ना बुरक़ा पहनती हूँ,
نہ پردہ کرتی ہوں، نہ نماز پڑھتی ہوں، میں نے آج تک کوئی نیک عمل نہیں کیا. تو انہوں نے کہا پہلے توبہ کرو، توبہ کرا کے اس کو نماز کا اور برقعے کا، پردے کا جو عورتوں کے لیے ضروری احکام ان کا پابند بنایا. تو کہتے ہیں کہ چند مہینوں کے بعد اس عورت کا فون آیا اور وہ عورت کہتی ہے کہ اب تو میرے خرچے 15,000 میں پورے ہو رہے ہیں، باقی پیسے میں غریبوں اور یتیموں پر خرچ کر دیتی. تو یہ جب انسان ایمان اور تقوی پر آ جائے گا تو برکت آ جائے گی. پھر کم چیزوں میں، کم پیسوں میں اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اور اگر ایمان اور تقوی نہیں ہے تو پھر کثرت کتنی بھی ہو. آج کل ہمارے گھروں میں بھی 4-4 5-5 کمانے والے ہوتے ہیں، لیکن پیسے کدھر سے آتے ہیں کدھر جاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. کیوں؟ کہ ہمارے اندر ایمان اور تقوی صحیح طریقے سے نہیں، اس میں کمزوری ہے تو برکت نہیں ہے، جس کی وجہ سے پیسے کتنے بھی آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، راستے اتنے بنے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا کہاں پیسے خرچہ ہو رہے ہیں. مہینے کے آخر میں آدمی قرضہ لینا پڑتا ہے. بڑے بڑے مالدار لوگ مجبور ہو رہے ہیں مہینے کے آخر میں قرضہ اٹھانے پر. وجہ کہ کثرت ہے، برکت نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے. تو فرمایا کہ اگر یہ بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کریں، یعنی ہر قسم کا گناہ چھوڑ دیں، تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے آسمان سے اور زمین سے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. یعنی جتنی آفتیں آتی ہیں پھر وہ انسان کے کرتوت اور اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے.